وہ اپنے گروپ کی دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ ایک خاص نسل کے شربز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے گروپ کا ریسرچ کا ٹاپک یہی تھا کہ مختلف قسم کی شربز کو اکٹھا کر کے ان کی خصوصیات کا جائزہ لینا ہے، اور وہ اس قدر محنتی تھی کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں مکمل تہہ تک نہیں جاتی تھی اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ میں نڈھال قدموں کے ساتھ واپسی کے سفر پر نکل گئی۔ مجھے پتا تھا کہ واپسی کا سفر کس قدر کٹھن ہے۔ میری ذات پر بہت سارے سوالات اٹھائے جانے والے تھے۔ شاید مجھے پولیس انکوائریز کا بھی سامنا کرنا پڑے، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ شاید میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھایا نہیں تھا۔ میرا سارا ٹیچنگ کریئر ایک دم سے دھوئیں کے مرغولے میں گم ہوتا ہوا نظر آیا۔ میری ساری زندگی کی محنت، میری ریاضت ایک لمحے میں خاک میں مل گئی۔ اب مجھ پر بہت ساری انگلیاں اٹھائی جانی تھی، مگر مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اس بچی کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ اس کا کیا قصور تھا۔ آخر کون ظالم تھا وہ جس نے اسے اس حد تک اذیت پہنچائی؟ آخر کس جنم کا بدلہ لیا گیا تھا اس سے؟ وہ تو ایک بے ضرر سی لڑکی تھی۔ میں نے آج تک اس کا کوئی سکینڈل نہیں سنا تھا، کیونکہ مجھے ڈپارٹمنٹ کی ہر لڑکی کی رپورٹ ملتی رہتی تھی، مگر آج تک فائقہ کے حوالے سے مجھے کوئی مشکوک رپورٹ نہیں ملی تھی۔ اس لیے میرا شک فی الحال کسی کی طرف بھی نہیں جا رہا تھا، مگر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کے مجرم کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی۔ اس کا انجام اذیت ناک ہوگا۔ میرے ساتھ چلتے ہوئے فرقان حمید بھی شاید یہی سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں بھی بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا اس بچی کا۔ وہ 30-35 سال کے ایک جونیئر لیکچرر تھے۔ وہ پچھلے 5 سال سے یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے۔ اکثر ہی یونیورسٹی ٹورز پر وہ میرے معاون ہوتے تھے، کیونکہ انہیں ہر چیز کا اچھے سے پتا تھا۔ ٹورسٹ اٹریکشنز کے ہر پوائنٹ کا علم تھا، اور اسٹوڈنٹس ان کی ہمراہی میں بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں فل ایڈونچر کا موقع فراہم کرتے تھے۔ آج بھی وہ میری طرح بالکل خاموشی سے میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی تک ہم دونوں صدمے کی حالت میں تھے، اور بس یہی سوچ رہے تھے کہ اس سچویشن کو کیسے سنبھالنا ہے اور اس کے گھر والوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ واپسی کا سفر اتنا خوشگوار نہیں تھا جتنا جاتے ہوئے ہوا تھا۔ ہمیں یونیورسٹی کی وین نے پک کیا تھا، اور اسی میں بیٹھ کر ہم لوگ یونیورسٹی جا رہے تھے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے لگا شاید اب میں زندگی بھر سو نہیں سکوں گی، کیونکہ ایسے مناظر دیکھنے کے بعد نیند کہاں آتی ہے۔ فرقان حمید نے ان کی فیملی کو اطلاع دے دی تھی، کیونکہ میرے اندر تو ہمت نہیں تھی کہ ان کو کال بھی کروں۔ میں یہاں بیٹھ کر یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے گھر میں کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی۔ میں یونیورسٹی میں پہنچی تو ہمارے CEO وہاں موجود تھے، اور ان کے ساتھ پولیس اور انویسٹیگیٹرز کی نفری بھی تھی، اور جس چیز سے میں خوفزدہ تھی وہ وہاں پہلے سے موجود تھے، یعنی کہ میڈیا والے۔ نہ جانے انہیں کیسے بھنک پڑ گئی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میڈیا تک جائے، ایک لڑکی کی عزت کو یوں میڈیا میں اچھالا جائے اور یونیورسٹی کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے۔ مگر وہ وہاں پہلے سے ہی کیمرہ لیے موجود تھے۔ جیسے ہی میں وین سے اتری، میرا چہرہ مکمل روشن ہو گیا۔ کیمرے کی فلیش لائٹس میرے چہرے پر پڑیں تو میرا سرخ چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ نہ جانے کیسے کیسے سوال پوچھ رہے تھے، بات کو بڑھا چڑھا رہے تھے، اور اسی بات سے تو میں ڈرتی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ضرور اس لڑکی کا کہیں افیئر ہوگا، اور اس کے بوائے فرینڈ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی عزت لوٹ لی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ اس معصوم لڑکی پر نہ جانے کیسے کیسے گھٹیا الزامات لگائے جا رہے تھے۔ کوئی بھی اس کی ہمدردی میں نہیں بول رہا تھا کہ وہ روشن مستقبل کا خواب اپنی آنکھوں میں سجانے والی ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ہر کوئی چسکے لینا چاہتا تھا۔ اس حادثے کو ایک فل ٹائم انٹرٹینمنٹ بنا دیا گیا تھا۔ سر فرقان حمید میرے سامنے کسی ڈھال کی طرح کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو صرف ایک ہی جواب دیا تھا کہ پولیس اس معاملے میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے، آپ خود سے قیاس آرائیاں مت کریں، اور خدا کے لیے اس لڑکی کے لیے کچھ تو سینٹیمنٹس دکھائیں۔ آخر وہ ایک انسان تھی،
ایک جیتی جاگتی انسان جو اب منو مٹی تلے دبنے والی ہے۔ سر فرقان حیدر کافی غصے اور جلال سے ان کو پیچھے ہٹا رہے تھے اور وہ مجھے یونیورسٹی کے اندر لے گئے۔ یونیورسٹی کے ہیڈ آفس میں پہنچ کر میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ایک عورت چاہے خود کو جتنا بھی مضبوط کر لے، جس عہدے پر بھی پہنچ جائے، وہ اندر سے خود کو کمزور ہی سمجھتی ہے۔ ایک مرد کے سامنے میں بھی اس وقت خود کو بے بس سمجھ رہی تھی، اتنی بے بس کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ فائقہ کے ساتھ آج میں بھی مر گئی ہوتی۔ کم سے کم ان سوالوں کے جوابات تو نہ دینے پڑتے جو مجھ سے پوچھے جا رہے تھے، اس کٹہرے میں کھڑا نہ ہونا پڑتا جس میں آج میں کھڑی ہو چکی تھی۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو چھپانے کے لیے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیتی تھی، خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگتی تھی، کیونکہ میرا پورا اعتماد ہونا بہت ضروری تھا، ورنہ میری ساکھ برباد ہو جاتی، کیونکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس آفس میں میرے علاوہ ہمارے ڈائریکٹر ریاض حسین اور ایس پی اور فائقہ کا کلاس گروپ جو کہ اس وقت اس کے ساتھ تھا۔ اس گروپ میں تقریباً 6 لڑکے اور لڑکیاں تھیں، 7ویں فائقہ تھی، ان کو بھی اس آفس میں بلایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس کے اور بھی چند کارکن موجود تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یونیورسٹی میں بلانے کے بجائے تھانے میں کیوں نہیں بلایا گیا تھا، مگر ہمارے ڈائریکٹر بہت سبھاؤ سے ایس پی کو سمجھا رہے تھے، کیونکہ وہ بات کو سنبھالنا چاہتے تھے، ایک آفس کی 4 دیواری کے اندر اس بات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مگر باہر کھڑا میڈیا جن تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، وہ اسے اچھالنے پر اتاولا ہوئے جا رہا تھا۔ ایس پی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ڈاکٹر خورشیدہ خانم، آپ اس وقت کہاں تھی جب اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ اور یہ ایسا سوال تھا جس سے میں بچنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی گروپ میں سے کس طرح سے غائب ہوئی۔ یہ صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہوا تھا جو بھی ہوا تھا۔ فائقہ کی بیسٹ فرینڈ جو کہ بہت ہی زیادہ خوف کا شکار تھی، مسلسل اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ 4:30 بجے تک ہم سب ساتھ تھے۔ اس کے بعد فائقہ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ اس کے ہاتھ میں خالی بوتل تھی، کہنے لگی کہ ساتھ میں ایک ندی ہے جس کا پانی کافی شفاف ہوتا ہے، میں اس میں سے اپنے لیے پانی بھر کر لاتی ہوں، تم لوگ باہر کے راستے سے جاؤ کیونکہ میں راستہ جانتی ہوں۔ ویسے بھی ابھی آدھے گھنٹے بعد ہی ہمیں اپنی اپنی بسوں میں سوار ہونا ہے، اس لیے میں فٹافٹ آتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے ایک سیمپل بھی لینا ہے جو اس ندی کے پاس ہی مجھے ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم 5 بجے تک اس کا انتظار کرتے رہے، مگر جب ڈاکٹر خورشید خانم نے سیٹی بجانی شروع کر دی کہ اپنی اپنی بسوں میں آ جائیں، تو ہم تو بسوں کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ فائقہ راستہ جانتی ہے، وہ خود ہی آ جائے گی۔ مگر بس میں بیٹھنے کے 15-20 منٹ تک بھی وہ نہ آئی، تو میڈم خورشید سر فرقان حمید کے ساتھ خود وہاں تک گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ اس 1 گھنٹے کے اندر اندر کیا ہو گیا تھا اور کون اس کی گھات میں بیٹھا تھا۔ اگر تو یہ کسی جنگلی جانور کا کام ہوتا تو فائقہ کی عزت محفوظ رہتی، اس کو صرف مارا گیا ہوتا، مگر اسے نہ صرف قتل کیا گیا تھا بلکہ اسے زیادتی کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ انویسٹیگیٹر زارون کا کہنا تھا جو وہاں آفس میں بیٹھے تھے۔ ہر کوئی مختلف قسم کی قیاس آرائی لگا رہا تھا۔ یہ صحیح ہے، مگر ڈائریکٹر صاحب صرف اس معاملے کو دبانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جو بات کی وہ سن کر اس آفس میں موجود سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں بالکل سکتے کے عالم میں ڈائریکٹر صاحب کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے ان سے اس صفاقی کی امید نہیں تھی کہ وہ اپنی یونیورسٹی کی ساکھ کو بچانے کے لیے اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات باہر نہیں نکلے گی کہ لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ ہوئی ہے۔ اگر یہ بات باہر لیک ہو گئی تو یہ یونیورسٹی برباد ہو جائے گی۔ اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ہم صرف ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ان سب کی پڑھائی اور زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے ایس پی صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کیس کے انچارج ہیں اور جو کچھ بھی کرنا ہے صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس سب کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب نے زو مانی انداز میں ایس پی کو دیکھا تو وہ جیسے ان کی بات سمجھ چکے تھے، کیونکہ ہمارے آنے سے پہلے ہی ڈائریکٹر اور ایس پی کے درمیان مذاکرات ہو چکے تھے۔
और मैं बिल्कुल हवन्निकों की तरह उन दोनों का मुंह देख रही थी, क्योंकि डायरेक्टर का कहना था कि सबको यही बताया जाएगा कि उस लड़की को किसी जानवर ने मारा था। वो उस जंगल में कहीं से आ गया था, क्योंकि वो लड़की खुद ही ग्रुप से बिछड़ गई थी, बार बार उनके बुलाने पर भी वापस नहीं पलटी। और मेरा ज़ब्त शायद जवाब दे चुका था, क्योंकि लड़की के माँ बाप भी पहुंचने वाले थे। मैंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डायरेक्टर साहब? एक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया है, उसके साथ दरिंदगी दिखाई गई है, उसे इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी इस बात पर डायरेक्टर ने मुझे ऐसे देखा कि मैं अंदर तक हिल गई। उन्होंने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं जैसा आप कह रही हैं। तो क्या आप सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लेंगी? क्योंकि इस सारे ट्रिप की इंचार्ज आप ही थी।